شان عید مرحبا، 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 شان عید مرحبا۔ عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صد شکر کہ پھر دیس میں خوشیوں کی گھڑی ہے، صد شکر کہ پھر دیس میں خوشیوں کی گھڑی ہے، ہر سمت گلی کوچوں میں رونق سی لگی ہے، ہر سمت گلی کوچوں میں رونق سی لگی ہے، دکھ درد سے آلام سے ہر شخص بری ہے، دکھ درد سے آلام سے ہر شخص بری ہے، آنکھوں میں چمک دل میں خوشی لب پہ ہنسی ہے، آنکھوں میں چمک دل میں خوشی لب پہ ہنسی ہے، چھوڑو سبھی ماضی کے گلے عید مبارک، چھوڑو سبھی ماضی کے گلے عید مبارک، خوش ہو کے کہو جو بھی ملے عید مبارک، خوش ہو کے کہو جو بھی ملے عید مبارک، جو بھی ملے عید مبارک۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خصوصی عید شو میں داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے میری جانب سے، ہمارے چیئرمین محترم حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے، ARYQ TV کی پوری ٹیم کی جانب سے، پوری ARYQ TV فیملی کی جانب سے اہل وطن کو، دنیا اسلام کو، عالم انسانیت کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک۔ اللہ کے فضل سے یہ لمحہ میسر آتا ہے، حضور مہربانی فرمائے تو یہ لمحے میسر آتے ہیں، پاکانی امت کی توجہ ہو تو کرم کی یہ گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آئیے اس مبارک موقع پر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ اللہ کریم ہمارے ملک یعنی مملکت خداداد پاکستان کو ہمیشہ رحمت کے حصار میں رکھے، پاکستان کے رہنے والوں کی خیر ہو، پاکستان سے محبت کرنے والوں کی خیر ہو، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی خیر ہو، پاکستان کے لیے جو کوئی مثبت تعمیری سرگرمیاں رکھتا ہے اللہ ان سب کی خیر فرمائے، ساکنان پاکستان کی خیر ہو، وطن سے محبت کرنے والے ایک ایک فرد کی خیر ہو۔ مکرم ناظرین، ہمارے لیے یہ لمحہ بڑا خوشیوں بھرا ہوتا ہے کہ سال بھر کے بعد ایک ایسی نشست بھی ہمیں میسر آتی ہے، ہمیں دستیاب ہوتی ہے کہ جس میں ہم کچھ ذاتی باتیں کرتے ہیں، کچھ کھلی باتیں کرتے ہیں، کچھ غیر رسمی باتیں کرتے ہیں، شرعی مسائل سے ہٹ کر اور پروگرام کے روایتی جو فارمیٹس کے حدود و قیود ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر کچھ ہلکی پھلکی باتیں لائٹر موڈ میں، مزاح کے انداز میں بھی، محبت کے انداز میں، شفقتیں سمیٹنے کے انداز میں، ایسی ڈھیر ساری باتیں ہوتی ہیں جو اپنے معزز مہمانوں سے ہم کرتے ہیں، جو باقی نشستوں میں ہم نہیں کر پاتے، کیونکہ ان نشستوں میں موضوعات کا احاطہ کرنا اور گفتگو کے سارے ٹاپکس کو، عنوانات کو انصاف کے ساتھ ڈیل کرنا ہمارے لیے بڑا اہم ٹاسک ہوتا ہے۔ یہ سال میں 2-3 نشستیں ہوتی ہیں جس میں ہم دل کی باتیں بھی کرتے ہیں، اپنے معزز مہمانوں کے احوال بھی جانتے ہیں، ان کی نجی زندگی کے ایسے بہت سارے گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات قابل رشک بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں فالو کر کے بھی زندگی میں بہت کچھ بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ایک دفعہ پھر میری گزارش ہے کہ ہماری پوری فیملی کی یعنی ARYQ TV کی پوری فیملی کی خیر ہو، مملکت پاکستان اور عالم اسلام کی خیر ہو۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ میرے دائیں ہاتھ پہ تشریف فرما ہے، آپ طویل عرصے سے انہیں ARYQ TV کی اسکرین پر بڑے باوقار انداز میں اپنے منصب کی انجام دہی میں مصروف پاتے ہیں، ہمیشہ بڑے تواضع سے، حسن سے، اعتدال سے اور بڑی لگن سے اپنے حصے کا انہوں نے کام کیا ہے۔ بہت سالوں سے ARYQ TV کی ٹرانسمیشنز اور دیگر پروگرام کے ذریعے مجھ فقیر کا بھی ان سے بڑا مستقل رابطہ رہتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیشہ ان سے۔ میری مراد ہے استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ خوش آمدید، عید مبارک، یہ ساعت مبارک۔ بہت شکریہ، خیر مبارک آپ کو بھی، سب کو عید مبارک، دیکھنے والوں کو، دنیا بھر میں ہمارے چاہنے والوں اور ناظرین کو عید مبارک۔ بہت نوازش مفتی صاحب، آپ کے ساتھ دوسری شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کم و بیش 50 سال کا دورانیہ ہو گیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے اور دنیا میں نعت کا نور تقسیم کرتے۔ نعت پڑھنے والا بچہ بچہ ان کے اسم گرامی سے واقف ہے، بڑی خوشگوار طبیعت کے مالک ہیں، اور آج بڑے سالوں کے بعد میرے ساتھ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے عید شو میں اس دفعہ یہ تشریف لائے ہیں، وقت نکالا ہے۔ عالم اسلام کے عظیم ثناخوان رسول داتا کی نگری سے استاد سینئر ثناخوان رسول الحاج اختر حسین قریشی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قریشی صاحب
صاحب خوش آمدید, عید مبارک. خیر مبارک جناب, آپ سب کو عید مبارک. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ پھر یہ اب بڑی نوازش ہے, ہمارے لیے بڑا شرف ہے قریشی صاحب, بڑے سالوں بعد یہ موقع ملا ہے جی جی کہ آپ کے ساتھ ایک نشست کے ساتھ بیٹھنے میں اور اسے وہاں سے کچھ سیکھنے میں لطف اندوز ہونا. جی میرے بائیں ہاتھ پہ ہمارے دل کے بھی بہت قریب اور ہماری محبتوں کے یہ ہمیں اپنے حصار میں رکھتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے حصار میں رہیں. باب مدینۃ العلم کی خیرات کے حامل وہ زیوقار فرد جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات کے اور سربراہ ہیں شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف گجرات کے, ہمارے مخدوم و محترم اور خانوادہ نبوت کے گل سرسبد اور بڑی رواں گفتگو کرنے والی نہایت زیوقار شخصیت. اور جب ہمارے پروگرامز میں اور خصوصاً سحری کی نشستوں میں آپ گفتگو کرتے ہیں, کلام مجید کے مفاہیم اور مطالب جو ہیں ان کو آسان انداز میں نشر کرتے ہیں, تو سارے انتہائی توجہ اور غور سے سنتے ہیں. میری مراد ہے محترم ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی خوش آمدید, تشریف آوری کا بہت شکریہ اور عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. آپ کے ساتھ اگلی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں, داتا کی نگری لاہور سے ہی آپ کا تعلق ہے. اب بڑے خوش گلو خوش الحان ثنا خوان رسول بھی ہیں, ثنا گو بھی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے کریم محبوب کی مدحت کے لیے انہیں قلم کی دولتوں سے بھی نواز رکھا ہے. بہت ساری نعتیں ان کی پوری دنیا میں معروف ہیں, مشہور ہیں, پڑھی جاتی ہیں. آپ سب کی بہت جانی پہچانی شخصیت جناب الحاج محمد رفیق ضیاء قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضیاء صاحب خوش آمدید, بہت شکریہ, آپ وقت نکال کے تشریف لائے اور سب سے پہلے عید مبارک جناب آپ کو. آپ کو بھی عید مبارک اور سب کو عید مبارک. بہت نوازش. آپ کے ساتھ اگلی شخصیت داتا کی نگری لاہور سے ان کا تعلق ہے. ان کا شعبہ قرات اور تجوید ہے. بہت خوبصورت اور احسن انداز میں اللہ کے پاک کلام کو نشر کرتے ہیں, ہماری بہت ساری نشستوں میں تشریف لاتے ہیں. میری مراد ہے محترم قاری محمد اویس اصغر قادری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ قاری صاحب خوش آمدید. اللہ. یہ آپ کو تشریف آوری کا بہت شکریہ اور عید مبارک جناب. آپ کو بھی عید مبارک. آئیے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, لیکن یہ آج یہ وہ والی گفتگو نہیں ہے جس کے لیے ہر ٹاپک کے اعلان کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جناب آج کا ہمارے نشست کا ٹاپک ہے یہ, اور اس ٹاپک کے مطابق ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور پھر اس ٹاپک کے بارے میں جتنا ہو سکا وہ آپ کے سامنے نشر کریں گے. آج ٹاپک بھی بالکل اوپن ہے, گفتگو کا عنوان ایک ہی ہے, وہ ہے محبت وصول کرنا, محبت تقسیم کرنا, پوری دنیا کے ناظرین کو شامل کہ کرنا. مجھے لگتا ہے شاہ صاحب آج ہمیں ڈبل ماشاءاللہ کا بھی خطرہ نہیں ہو. ہاں نہیں جی, نہیں جی آج کوئی خطرہ نہیں ہوتا, کل یعنی خطرہ ڈبل ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی تلوار آج نہیں لٹکے گی. آج تو بات انا للہ تک پہنچ گئی. اللہ اکبر. اور میرے خیال میں بات آغاز میں ہی بہت اچھے انداز میں پہنچ گئی ہے شاہ جی. اور یہ جو سیشن ہوتا ہے ناظرین, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا بالکل آغاز میں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نشست نصیب ہوتی ہے, کیونکہ ہم محدود ہوتے ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ موضوعات کا اس کو انصاف کرنا, سم اپ کرنا, محدود وقت کے اندر اپنی پوری گفتگو ٹاپک کے ریلیٹ کرتے ہوئے اپنے اسکالرز کے ذریعے پوری دنیا میں نشر کرنا, یہ بڑی حدود و قیود ہیں, لمیٹیشنز ہیں. اب چلتے ہیں آگے. آپ کی ادھر توجہ نہیں گئی جب آپ رفیق ضیاء صاحب کا تعارف کروا رہے تھے. میں سوچ رہا تھا آپ پوچھیں گے بھی ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یا پیٹ چھپانے کے لیے ہاتھ باندھے. یہ دونوں چیزیں ہیں. اچھا رفیق ضیاء صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ سچی بات فوراً کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ اصل میں کچھ دل کے صاف ہیں. رمضان میں دو قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ رمضان میں جو ہے وہ کہتے ہیں بس اللہ کی نعمتیں ہیں, کھلا کے سارا کچھ جو ہے کہ آپ کھائیں پیئیں خیر ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا ڈائٹنگ کے کانشیس ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں ذرا جیسے صفدر صاحب ہے نا, میں نے انہیں ہمیشہ ڈائٹنگ میں ہی دیکھا ہے, بہت کم کھاتے ہیں. بہت اچھی تعریف. روٹی کا چوتھا حصہ کھاتے ہیں اور سالن کی پوری پلیٹ. انہوں نے تو بالکل وہی بات کر دی. وہ بہت ہمارے ایک دوست انہیں نیا شوق ہوا مفتی صاحب ڈائٹنگ کا, ڈاکٹر صاحب, تو وہ کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو دوستوں نے دیکھا کہ اس کا تو ڈائٹنگ کا تو الٹا ہی اثر ہوا ہے ان کے اوپر, بجائے یہ کہ اسمارٹ ہونا چاہیے رفیق صاحب. اچھا. تو وہ ماشاءاللہ پہلے سے بھی ماشاءاللہ اچھی صحت کے ساتھ تھے. تو دوسرے نے پوچھا کہ یہ کیا مذاق ہے, کس قسم کی ڈائٹ ہے بھائی تو نے شروع کی ہوئی ہے؟ کہتا ہے یار میں کوشش تو پوری کر رہا ہوں. اب پہلے دیکھو نا, میں کوئی ہفتے میں کوئی 12-14 کلو مرغی جو تھی چکن میں کھا جاتا تھا, مطلب اتنی مرغیاں میں کھا جاتا تھا, تقریباً میری ایوریج تھی. تو نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ اور کہا جب سے ڈائٹنگ شروع کی ہے تو مرغی تو میں کوئی بھی نہیں کھاتا, میرے خیال ہفتے میں کوئی ایک آدھ بکرا بمشکل ہی ہوتا ہوگا. ماشاءاللہ. تو وہ بعض کا اس طرح کی بھی ڈائٹنگ ہوتی ہے مفتی صاحب. تو بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا ناظرین, ایک جملہ کہہ کے پھر مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں. اور
بڑے لائٹر موڈ میں خوبصورت سی خوشگوار گفتگو کا ہم آغاز کریں گے. اس نشست میں ہمیں یہ لیوریج ہوتا ہے, بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بہت ذاتی باتیں ان کے شعبے کے حوالے سے, زندگی کے حوالے سے, اور جو پورا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے ہماری یہاں شخصیات کا سفر شروع کیسے کیا اور آج یہاں کیسے پہنچے, بڑے کونوں سے روشنی کی کرنیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں. ہمارے ناظرین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم نجی اعتبار سے بھی اپنے معزز مہمانوں کے بارے میں جانیں جو ہمیں سال بھر دیگر نشستوں میں نہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اور نہ ہم متحمل ہوتے ہیں ان ساری باتوں کو کرنے کے. مفتی صاحب, عید کا دن خوشی کا دن ہے, محبتوں میں اور خوشیوں میں شامل کرنے کا دن ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑا خوشگوار لمحہ ہوتا ہے کہ ہم سارے دوست سال میں اس موڈ میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جی ہے عید الفطر, عید سعید. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو, ہمارے جو پینل میں لوگ موجود ہیں, بیہائنڈ دا کیمرہ جو موجود ہیں, ARY کی فیملی, ماشاءاللہ, دنیا بھر میں ہمارے ناظرین, دین سے پیار کرنے والے لوگ, سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کہتا ہوں. اور یہ بھی اسلامہ پر ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو ہمارے ملک کے لیے, ہمارے وطن کے لیے اللہ اکبر, اور ہماری قوم کے لیے باعث خیر, باعث برکت, باعث ترقی, باعث امن اور باعث خوشحالی بنائے. دیکھیے ایسا ہے صفدر صاحب کہ جس طرح آپ نے ایک لفظ میں اشارہ دیا تھا انٹرو میں کہ یہ اصل میں جو دن ہوتا ہے نا, یہ ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے. بالکل متفق, انعام ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پورا مہینہ, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے, ہم جیسے گناہگاروں کے لیے نہیں, ہم تو بڑے نکمے لوگ ہیں, گناہگار لوگ ہیں. تو جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی اطاعت میں پورا مہینہ گزارتے ہیں, تو آج کا دن ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. اور پھر بھی وہ رب کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کر کے سجدہ شکر بجا لا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا کرم ہے, تو نے ہمیں توفیق بخشی, کیا کہنا ہے, تو نے رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمایا اور نیکی کرنے کی توفیق بھی بخشی. تو یہ عید سعید کا دن, عید الفطر کا دن, در حقیقت ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور ہونا جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر اب ہم جس ماحول, معاشرے میں, جس دور کے اندر ہم عید منا رہے ہیں اور عید سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہمارے گرد و پیش میں اور اتنے کہ آپ یوں سمجھ لیں دل خراش سانحات اور واقعات اور معاملات ہیں. ایک ہنگام ہے, ایک ہنگام ہے کہ اس میں بندہ جو ہے نا, عید کا جو حقیقی تصور ہے وہ تو ہم سے مدتوں کا کھو گیا ہوا ہے, جدا ہو گیا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور یہ اس کا عطا کیا ہوا ایک دن ہے. تو اس میں کوشش کرنی چاہیے خوشیاں تقسیم کرنے کی, لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کی, اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ مل جل کے بیٹھیں, ان کے دکھ سنیں, ان میں خوشیاں بانٹیں. اور اصل خوشی وہی ہوتی ہے جو دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کے نصیب ہوتی ہے. بڑی قیمتی بات, وہ خوشی ہوتی ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں یہ موقع جو ملتا ہے اس طرح کا, یہ بہت کم ہوتا ہے. مطلب دو بندے ہوتے ہیں, تین نہیں ہوتے, تین ہوتے ہیں, 5 نہیں ہوتے. تو چلے اس موقع پر ہم مل بیٹھتے ہیں اور ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہیں اور اس میں شیئرنگ ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے. کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بن جائے, خوشی کا باعث بن جائے. جی ہو گیا جی, ہو گیا. نہیں آج بھی باز نہیں آیا. اچھا, مجھے بے اختیار نا یہاں روفی صاحب کی یاد آ گئی. مودی صاحب, مجھے ایک دفعہ لائیو پروگرام ہے نا کہ بعض کا جب ہم کسی چیز کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے, ہم نے ظاہر ہے کچھ اشارے کوڈ ورڈز رکھے ہوتے ہیں, کلام کو وائنڈ اپ کرنا, تو بعض کا ہم ہاتھ سے اشارہ کرتے. ایک دفعہ میری بات تھوڑی سی لمبی ہوئی تو مفتی صاحب باقاعدہ روفی صاحب اٹھ کے سیٹ پہ ڈاکٹر صاحب بالکل بس اور کہہ لیں گے آپ ہماری دفعہ کیوں کہتے ہیں, ہم آپ ماشاءاللہ بھی وہ کہہ دیتے. ایک دفعہ ماشاءاللہ کہہ دیے. اللہ آپ کو خوش رکھے مفتی صاحب, بڑا قیمتی پیغام. اور ناظرین, مفتی صاحب کے پیغام کے دوران ہی گفتگو کا جب آغاز ہوا ہے, ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت نے ہمیں جوائن کیا آج کے اس عید شو میں. آئیے ان کے خیر مقدم کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ نے انہیں پوری دنیا میں ان کے شعبے کی وساطت سے بڑی عزت سے نوازا ہے. قوالی ان کا شعبہ ہے
اور اپنے عظیم والد کے نقوش پا پر چلتے ہوئے پوری دنیا میں انہوں نے بہت نام کمایا ہے. ابھی کے دن تک انہوں نے بڑا نام کمایا, عزت کمائی ہے. بہت اچھے انداز میں بڑی زندگی سے اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ہر گزرتے لمحے اللہ انہیں عزت دے رہا ہے. قوال قبیلے کے ایک معتبر فرد استاد مہر علی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں, ان کے بیٹے ہیں اور ان کے فن کے وارث بھی ہیں. ہمارے بھائی آج کی اس عید میں ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. محترم عابد مہر علی صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عابد بھائی خوش آمدید اور عید مبارک. بہت مہربانی. اب بڑی خوشی ہوئی عید والے دن آپ کو دیکھ کے, یہاں ہم اپنے درمیان پا کے, اور لگتا نہیں تھا کہ وقت نکال پائیں گے, لیکن مہربانی کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے. کہیے کیسے مزاج ہیں؟ عید کا دن ہے اور خوشیوں کا دن ہے, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہم بڑے ممنون ہیں آپ کے اس معاملے میں. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور بزرگوں کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے عید شو میں, یہ پہلا وقفہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ روایت سے ہٹ کر ایک پروگرام ہوتا ہے, تھوڑا سا لمبا پروگرام ہوگا, ڈھیر ساری گفتگو گپ شپ ہمیں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ کرنے کا موقع مل جائے گا. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو جناب ڈاکٹر حامد فاروق صاحب سے گپ شپ کرتے ہیں, ان کے حوال جانتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. گونجتی ہے ہر طرف صدا, مرحبا مرحبا شان عید مرحبا 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 شان عید مرحبا 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 شان عید مرحبا. ناظرین خوش آمدید. آج کے خصوصی عید شو میں داتا کی نگری لاہور سے آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو کا سلسلہ, بات چیت کا سلسلہ, احوال جاننے کا سلسلہ اور گپ شپ کے انداز میں ڈھیروں چھوٹی چھوٹی خوشگوار باتیں ایکسچینج کرنے کا سلسلہ ہے. جب ہم آگے بڑھیں گے, ڈاکٹر حامد فاروق صاحب گجرات کی سرزمین سے بوکن شریف کے آستانے سے ہمارے مہمان آج. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا لگتا ہے اس کیجول موڈ میں بیٹھنا بھی, اور وہ ٹپیکل موڈ میں تو ہم بیٹھتے ہی بیٹھتے ہیں, ایک خاص ڈیکورم, خاص لمٹ, خاص محدودات, اور آج ذرا کھل کے کھیلنے کا, محبت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. کیا کہیے گا اس یوم عید کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب والا. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ آج کا مبارک دن ہمارے اس پیارے پاکستان کے لیے حقیقی معنوں میں خوشی کا دن بنائے. الہی آمین, اللہ آمین. اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے, الہی آمین. اور صبح قیامت تک ہمیں اس نعمت عظمیٰ کو, یہ جو سعادت عطا فرمائی ہے, اس میں استحکام بھی عطا فرمائے. آمین. جس طرح قبلہ نے بڑا خوبصورت آغاز فرما دیا کہ آج کا دن جو ہے وہ فرحت و انبساط کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید اور وعید میں صرف واو کا فرق ہوتا ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی, عید میں اور وعید میں. وعید میں یہ لمحہ عید بھی ہے اور وعید بھی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے اس مبارک مہینے کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اللہ نے وہ مہمان ہمیں عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ ہر انسان اپنا محاسبہ, اپنا احتساب خود کرے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے, کہ آج کا دن اس کے لیے عید ہے یا وعید ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس عید کے موقع پر, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری عید یہی ہے کہ اللہ کی جناب سے مجھے سلام بھی آئے, پیغام بھی آئے کہ اس نے میری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا آج کے دن ہم معانقہ بھی کرتے ہیں, ہم مصافحہ بھی کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں, ساتھ بیٹھتے بھی ہیں. لیکن اگر ہمارے دلوں میں آج بھی نفرت, حسد, کینہ, عداوت موجود ہے تو پھر یہ حقیقی معنوں میں ہمارے لیے عید نہیں ہے. بالکل صحیح. عید کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے دل بھی صاف کرنے چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت کی جگہ پیدا کرنی چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا تو ہم حقیقی معنوں میں وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. درست. عید کی جو رات ہے اسے جس طرح قبلہ نے اشارہ کیا اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے, اور عید کے دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے. یہ انعام کا دن ہے. بھئی کس چیز کا انعام لینا ہے؟ اب جتنی محنت ہوگی اتنا ہی اچھا انعام ملے گا نا. ہم کہتے ہیں آج گریڈز کا زمانہ ہے کہ اس بچے کو A+ گریڈ مل گیا, کسی کو A مل گیا, کسی کو B مل گیا, کسی کو C مل گیا. تو وہ کیسے ملتا ہے؟ وہ آپ کی محنت کی بنیاد پہ ہی ہوگا نا. رمضان کا مہینہ آپ نے کیسے گزارا ہے, للہیت کے ساتھ گزارا ہے یا آپ نے ریاکاری کے ساتھ گزارا ہے, آپ کے قیام اللیل کی کیفیت کیا ہے, اس کے مطابق میرا رب اجر عطا فرمائے گا نا. مشہور حدیث مبارکہ ہے, آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کے دن میرا رب اعلان کرتا ہے اور فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ یہ جو سارے مزدور نظر آ رہے ہیں ان مزدوروں کو کتنی مزدوری دینی چاہیے, ان کا کیا حق بنتا ہے. تو عرض کرتے ہیں مولا جو پورا مہینہ مانگتے رہے تو آج عطا فرما دے. میرا رب فرشتوں کو گواہ بنا کے کہے گا کہ میں نے ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے.
اب وہ کیسا دن گزارا ہے، کیسی رات گزاری ہے، کیسا مہینہ گزارا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو لہذا ہمیں یہ سمجھنا ہے یقیناً یہ خوشی کا دن ہے، یہ فرحت کا دن ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے کھیلنے کا دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مسکراہٹیں شیئر کرنے کا دن ہے. لیکن وہ پورا مہینہ کیسے گزارا ہے اس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوگا. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دلوں کی تطہیر کا سامان کریں، تزکیہ نفس بھی کریں، تاکہ یہ پورا مہینہ جس طرح ہم نے گزارا ہے آئندہ 11 مہینے بھی ہم اسی طرح گزار سکیں. اگر وہ ہم نہیں گزار سکیں گے، وہ کیفیت اچھی نہیں ہوگی، تو پھر شاید آج کا یہ دن ظاہری طور پہ تو عید کا دن ہے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں کیسا لکھا جائے گا وہ اللہ کریم ہی بہتر جانتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. لیکن آپ نے یہ پورا مہینہ جس طرح گزارا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے ARYQ TV کے لیے یہ یقیناً عید ہی کا دن ہے. بڑی نواز آپ کے لیے، قبلہ مفتی صاحب کے لیے، سارے دوستوں کے لیے، جس طرح آپ نے اللہ رب العزت کے پیارے کلام کے ساتھ لوگوں کا ربط جوڑا ہے. پورا مہینہ ایسے موضوعات کہیں بیان نہیں ہوتے جن موضوعات کا آپ نے انتخاب کیا ہے. خاص طور پہ انبیاء کرام کے یہ سارے قصے، انبیاء کرام کے یہ سارے جو کہانیاں ہمارے سامنے بیان کی گئی دعاؤں کی صورت میں، یہ جو کچھ سکھایا گیا ہے، اگر ہم ان چیزوں سے وابستہ ہو جائیں گے تو پھر یقیناً صرف ایک عید کا دن نہیں ہوگا، 365 دن ہی ہمارے لیے عید کے دن بن جائیں گے، اور اتنی ہی راتیں ہمارے لیے شب برات بن جائیں گی اگر ہم انبیاء اتباع میں اور ان کے نقش قدم میں چلنا شروع کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوب خلاصہ کلام سے ہمیں حوصلہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحم فرمائے. اے کاش اس فہرست کے کہیں آخر پہ ہم فقیروں کا نام بھی درج ہو. قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج بھائی صاحب بڑے سالوں بعد آپ کے ساتھ عید شو میں بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا ہے. یہ میری خوش نصیبی. بڑا طویل کیریئر ہے آپ کا نعت خوانی کا. بے شک. تو اگر میں بالکل ایک ہمارے ایک دوست کہا کرتے ایک معصوم سا سوال آپ سے پوچھوں کہ اگر اپنے پورے کیریئر کو اور بالکل آپ وہ بچپن سے لے کے آج کے دن تک دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے بندہ جب یہاں ایسی نشستوں میں بیٹھتا ہے تو ایک پوری ریل، ایک فلم اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے جب دوستوں کے درمیان بیٹھتا ہے. تو آپ بالکل بچپن کے ایام سے مدحت کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچے. اللہ نے پوری دنیا میں نام، مقام، عزت، آبرو، رفت، شان، شوکت ہر طرح سے آپ کو نواز دیا. کیسے دیکھتے ہیں آج عید کے دن میں آج اس سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کے ساتھ کیسے شیئر کریں؟ آپ ان کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں. جی میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ قریشی صاحب کے بچپن سے میں دیکھ. ایک اب روم میں قریشی صاحب یہ کہہ رہے تھے صفدر صاحب کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ بالکل ویسے ہی ہے. ہم ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. اچھا قریشی صاحب نے ویسے عموم والا سیگا استعمال کیا ہے. یہ وہ والا سیگا نہیں ہے جس طرح میں پچھلے دنوں ایک لطیفہ کیا بلکہ حقیقت والی بات تھی. وہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں آدمی کو نا میں بچپن سے کرکٹ کھیلتے دیکھتا آ رہا ہوں، حالانکہ جو دیکھنے والا ہے اس کی عمر خود 90 سال ہے. نہیں لیکن یہ تو بات صحیح ہے کہ یہ بڑے ہیں نا. یہ کہہ رہے ہیں میں ان کے بچپن سے دیکھ. جی ہمیں تو ظاہر ہے جی ہم نے تو ہمارے سارا جو کیریئر ہے پورا گرون اپ ان کے سامنے سارے. میں آپ کو اس وقت سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ جب آپ صرف نعت پڑھتے. اللہ تو انکشاف ہو گیا. ہاں جی کیا بات ہے. یہ انہوں نے بالکل جی صحیح. واہ 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 بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا. اللہ یہ آپ کی جو محبت ہے نا نعت کی، اسی کی وجہ ہے، اور آپ کے استادوں کی. یہ سارا صاحب کی قبلہ کونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہربانی کا صدقہ ان کے نالائن اٹھانے کا. ان کے نالائن میں نے بھی اٹھائے ہیں اور آپ سے محبت بھی بڑی کرتے تھے. بڑی محبت کرتے. آپ اپنے کیریئر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسے شروع کر کے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ آج آپ کا فیل کیسا ہے؟ پوری دنیا آپ کے نام کو مانتی ہے، محبت کرتی ہے. الحاج اختر حسین قریشی ایک برانڈ ہے اپنے شعبے کا، ایک بڑا نام ہے. وقت میرے سامنے اعظم چشتی صاحب، کیا حمد علی زوری صاحب، اپنا نذیر حسین نظامی صاحب، یہ ثناء اللہ بٹ صاحب، ریاض الدین سہروردی صاحب، ایسے آدمی ہوتے تھے جو اپنا کلام خود ہی پڑھتے تھے. کیا بات. کوئی ایسا کوئی بات نہیں ہوتی تھی کوئی ایک ہی پڑھ رہا ہے کوئی تو اس کی. اور جو خالق ہے نعت کا جیسے رفیق جا صاحب ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو جاڑ دیا تھا. یہ بیٹھے تھے، وہ ان کی نعت پڑھنے شروع کر دی، لگیا نے موجہ. میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی تین، خالق بیٹھا ہے، پوچھ لو انہوں نے. اچھا قریشی صاحب قطع کلامی کی معافی، آج کل جو دور چل رہا ہے نا صرف یہ نہیں کرتے کہ کوئی بہت شوق طبیعت کا جو شاگرد ہے وہ استاد کے سامنے آگے استاد کی معروف نعت پڑھ کے، بلکہ کئی ایسے بھی شوقی والے ہیں وہ پڑھ کے باقاعدہ استاد جی سے کہتے ہیں استاد جی میری حاضری ٹھیک ہوئی ہے نا. میں نے ایسے شوقے بھی دیکھے ہیں جو انہی کا کلام انہی کے سامنے پڑھ کے
ان کا جو ہٹ کلام ہوتا ہے, جو ریگولر کلام ان کا چل رہا ہوتا ہے, وہ پڑھ کے بغیر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں استاد جی میرے ہاتھ ٹھیک ہے. اب وہاں پہ استاد جی کیا کہیں انہیں مجھے بتائیے. پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ نرم رکھتے ہیں. اس سے اگلا سٹیپ بھی ہے کہ وہ مقطع میں اپنا نام ان کی جگہ اپنا یہ بھی کرتے ہیں. داتا صاحب محفل میلاد تھی, اعظم چیز صاحب بیٹھے تھے, اچھا جی, اور ایک نعت خواں اس کا نام نہیں لگا فوت ہو گیا. بالکل تو ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں, وہ انہوں نے شروع کر دی. اب وہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے ثناء اللہ بٹ صاحب یا دوسرے احباب, اشرف چیچی صاحب, وہ کہنے لگے ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਆਦਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ. ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ कत्ल. ओए होए होए. हाय हाय. ये ऐसी बात होती थी जहाँ उस्ताद बैठे थे उनको सुनते थे हम. एक ऐसी जगह थी मजांग जनाजगा में, आजम साहब भी थे, मैं भी था, जहांगीर भी थे, और भी दो मरबूब साहब भी थे. तो उन्होंने सल्ले अला नबी ना शुरू किया आजम चीची साहब ने. वो वही पढ़ते रहे, हम सुनते रहे. किसी ने नहीं कहा कि मैंने पढ़ना. अल्लाह अकबर. वाह, ये बात होती थी. उस्तादों की इतनी इज्जत हम करते थे. अल्लाह अकबर. ये उसी का हिस्सा है. ये आप समझते हैं ये सारा कुछ जो आपको नसीब आपका बना है, जो आपका एक पूरा प्रोफाइल आज के दिन तक दुनिया में एस्टैब्लिश हुआ है, ये कुरैशी साहब आपके अदब की वजह से बना है, आपकी रियाजत की वजह से बना है, या आपके ताल्लुकात की वजह से बना है? आप इसको सिंगल लाइन में कैसे बयान करते हैं? सिर्फ अदब के. अल्लाह अकबर. क्या कह रहे हैं? जी जी. आबिद भाई एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया तशरीफ लाए वक्त निकाल के. बड़ी खिदमत हैं आपके घराने की. जी जी. उस्ताद शेर अली साहब, उस्ताद मेहर अली साहब एक हवाला है मौजूदा दौर में कवाली का, और उस कवाली का जो बुजुर्गों की रिवायत से मुंसलिक है. जी जी. आज़ाद कवाली का नहीं, कवाली नाइट्स का नहीं, वाह वाह, या जो कवाली को सिर्फ म्यूजिक की थाप पे जो है वो सिर्फ उसको बस अब वक्ती फ़ायदे के लिए जो आजकल हमारी कवाली की एक रस्म चल पड़ी, हम उसकी बात नहीं कर रहे. हम उस क्लासिकल रवायत की बात कर रहे हैं जो असातिज़ा के साथ जुड़ी है सैकड़ों सालों से, और जो मशाइख के कदमों तक लेके जाती है. तो आप उस रिवायत के अमीन हैं. आपके वालिद ने और आपके बुजुर्गों ने सारी उम्र इसमें मेहनत की, नाम कमाया, पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ. आप क्या देखते हैं, बहुत यंग एज में अल्लाह ने आपको इसे दे दी, पूरी दुनिया में आपका नाम बन गया, आपकी पूरी टीम अलग से इस्टेब्लिश होगी, अलग से आप इंडिपेंडेंटली आज अपनी हाज़िरी और अकीदतें आप पेश करते हैं. तो आप कैसा देखते हैं इस सफ़र को? बस जी अल्लाह पाक का करम है, ये मेरे बुज़ुर्गों की जूतियों का सदका है. जैसे कि हज़रत फरमा रहे थे कि ये सदका ही अदब का है. वाह. और ये बुज़ुर्गान दीन का तसव्वुफ़ पे जो मेरे बुज़ुर्गों ने काम किया है, आजकल तो वो समा ही नहीं है जो समा हो रही होती थी. जी बिल्कुल ठीक है. ये नात खानी पहले होती थी, आजकल तो पूरा रेडीमेड का काम हो रहा है. ये बिल्कुल है. आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट जो शागिर्द है उस्ताद के सामने पढ़ के वो लोगों को ये बता रहा होता है कि उस्ताद से अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ. अल्लाह अकबर. उस्ताद जी तो बस सादा पढ़ रहे थे, जैसे मैंने उसको जरा चमका सजा के पढ़ा है ना, वो उस्ताद जी नहीं पढ़ सकते. अल्लाह का करम है, हमारी बड़ी तरबियत अच्छी हुई है. उन्हीं की जूतियों का सदका है, बुजुर्गान दीन का सदका है, जितने भी ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है, बाबा फरीद गंज शकर का सदका है, जिसमा चिश्ती. अच्छा, कतकलामी की माफ़ी, आपने अदब की बात की है, तो हमारे यहाँ बुजुर्गों का एक तरीका ये भी रहा है कि जब उनका मूड होता था जलाल फरमाने का, तो वो सबके सामने भी फरमा देते थे. जब तबीयत साफ करनी हो, मतलब एक तो होता है ना कवाली समाग करना, कवाली करना भी हम कहते हैं कि फलां की बड़ी कवाली हुई आज. तो कभी ऐसा भी होता है कि बुजुर्गों ने बिल्कुल सामने सबके कवाली कर दी है और आपने उसको कमाल ज़ब्त से, अदब से, मोहब्बत से उसको भी लंगर समझ के कबूल किया? ऐसा होता रहता है, हो जाता है कभी? बहुत दफ़ा होता है, करना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं का सदका है सारा. बुजुर्गान ने बड़ी कीमती बात है. वाह. ये इसमें अदब, सबसे अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीना. क्या कह रहे हमारे तरबियत में है ये सब. ये करेंगे तो काम आएगा. अल्लाह करीम आपको खुश रखे. हम आपका सारा सफ़र क्योंकि देखते रहते हैं, हर गुजरते दिन के साथ अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है. आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं. रफ़ीक ज़िया साहब, मुफ्ती साहब, माशाल्लाह हर साल हमारे शो में होते हैं. इनके बारे में मारूफ है, सिर्फ मारूफ नहीं है, मुस्तनद बात है, कौल मुस्तनद है. शाह जी, ये नहीं है, मुस्तंद नहीं है, मुस्तंद नहीं है, मुस्तंद नहीं है, कौल मुस्तनद है. वो लहदा बात है कि सिर्फ कौल की हद तक है अभी, लेकिन वो फेल की हद तक यहाँ नहीं हो सका. ये बड़े अच्छे शेफ हैं जी,
नात खानी तो करते ही मुझे याद आ गया, हर साल नात बात- गोई भी करते हैं, हर साल इनके हलवे के उस हलवे की जिक्र होती है जो शायद क़यामत से कोई आधा घंटा पहले नसीब हो सकेगा शायद। अच्छा, वादा भी करके जाते हैं, लो वो वादा हर ही क्या साल वादा हो होता गया। है। असल में इन्हें पता होता है मुफ्ती साहब के साल बाद ही कितने टक्करना है। खैर कोई और हमें को गोली नहीं दे सफदर के- भाई ऐसा नहीं है। मैं शो में हलवा इसलिए नहीं लेके आता कि वो ये एक मारूफ बात है ना, जिथे हलवा उथे मौलवियों का जलवा, मैं इस बात की वजह से नहीं लेके। हुजूर अब तो वो पुरानी बात हो गई है, बात है। अब तो अच्छा, अब तो वो पुरानी चीजें हो गई। आपने वो डाइटिंग की बात की थी, तो हमारे एक दोस्त हैं, वो पहलवान थे। अच्छा जी। तो डॉक्टर ने उनको देखा, वो डॉक्टर के पास गए तो काफ़ी मोटे थे। तो डॉक्टर साहब को नब्ज़ दिखाई, वो कहने लगे तुम यार थोड़ी परहेज़ किया करो। ये सच्चा वाक़या है। वो कहते हैं क्या परहेज़ करना है कि सुबह तुमने 2 दवा रोटी के पीस लेने हैं, 1 चाय लेनी है, या 2 रस ले लेने हैं, या साबूदाना। वो कहने लगा ठीक है। डॉक्टर साहब सुबह सुबह गुजरे हैं तो उन्होंने ऐसे चिक उठा के देखा कि वो पहलवान वो 6-7 नान रखे हुए हैं, लस्सी का एक वो बड़ा सा प्याला, हलवा पूड़ी, चने पाए, और वो खा रहा है, सजा हुआ है दस्तरखान। खा रहा है। तो कहने लगा डॉक्टर साहब अंदर चले गए, वो पहलवान है की करन डे तेनों कैसी परहेज ही खाना, कहता डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ वही खाना है। अच्छा है। और बात हुई के बाद वही खा रहा है। वही खाना है। बात हो रही थी अदब की। नहीं, बात हलवे की हो रही थी। हलवे अदब की की बात आबिद साहब से हो गई हमारी। अदब की बात हमने कहते हलवे की बात हो रही थी और खाने हलवे पीने की की बात। कितने हलवा कितने तेरी समझ। अब देखिए, अब आई है बात। बात हलवे की थी, वो बात हो रही आबिद साहब ने बता दी थी। अब तो कहीं सर बात वो कर रहे थे अदब की। मेरे एक शागिर्द ने, मैं नाम नहीं कहते लूंगा, हैं अदब की गल, हलवे की गल कर रहे वही हैं। आएगी वही आएगी। नहीं, वो उस वक्त आएगी जब मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह कह देना है। वो बात ही खत्म हो जानी जब हमारा ये वाला इशारा हो जाना। शागिर्दों की बात हो रही थी। मेरा एक शागिर्द था, और जफ्फी डाल के वो गोडे नु हाथ ला के ऊपर से महफिल वाले को इशारा कर रहा है कि मुझे पहले पढ़ाना है उस्ताद से, और उसने पढ़ भी लिया। उसने 2-3 दफ़ा ऐसा किया तो मुझे किसी ने पूछा कि ये क्या है, ये क्या हरकत करता है? मैं कहा ये आपका अदब भी करता है, आपके गोडों को हाथ लगाता है, ऐसे हाथ भी चुनता है। मैं कहा ये बा अदब बेमुराद है। बहुत अच्छा है। क्या तो जी किया आपने। ये बात भाई, वाह भाई वाह, अल्लाह अकबर। कारी साहब हमारे साथ हैं, कारी उवैस गसर मुफ्ती साहब। हमें पता चला कि इनको कोई दुआ लग गई है। जी जी बिल्कुल, ये लेना नहीं चाहते, हालांकि गवाही मौजूद है। हैं जियाद साहब लेना नहीं चाहते। ये जनाब ईद शो में जियाद साहब ईद शो में दुआ हुई थी, अच्छा। जिसका नतीजा बरामद हुआ है। अरे अरे वाह वाह। ये जो दुआ लगी है, आपको इसकी वजाहत आप खुद ही करें जरा कारी साहब, बजाय ये कि मैं बताऊं कि इनको कौन सी दुआ लग गई है, वो दुआ बताएं जो आपको लग गई है। हाँ जी, दुआएं तो बड़ी जगह पे हुई थी, बड़ी जगह से हो रही थी और काफ़ी अरसे से हो रही थी, लेकिन ईद शो था पिछली दफ़ा। जी जी। तो मुफ्ती साहबान बैठे हुए थे, सब ने मेरे लिए दुआ की। मुफ्ती ताहिर तबस्सुम यानी साहब, बारगाह QTV से इनके लिए दुआ हुई। और मुफ्ती रमजान साहब थे, कारी यूनुस साहब थे, सरवर नक्शबंदी साहब थे, अच्छा। दीगर शादी के हवाले से। मुझे कहा कि आपकी ओह अल्लाह अकबर। अच्छा, आपकी शादी हो गई, दुआ कर रहे ये दुआ लगी हैं। आपको। उन्होंने कहा जी आज हम दुआ कर रहे हैं, तो देखिएगा आइंदा साल शो आने से पहले आपकी शादी होगी। तो वैसे आज आप किस तवक्को पे तशरीफ लाए हैं ईद शो में? कौन सी दुआ की आप मजीद समझते हैं हाजत रह गई है, बताइए, क्योंकि मुफ्ती फिर सारे जमा हैं। हाँ, मुफ्ती साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, सैयद बादशाह बैठे हैं, कुरैशी साहब बैठे हैं, सारे बुजुर्ग हैं ज़ाहिर है हमारे। तो आप बताइए आज, अब वैसे आपका क्या दिल करता है कि आपको कौन सी दुआ दी जाए? बस मैं तो चाह रहा हूँ एक दफ़ा और दुआ करवा लो। तो जाएंगे। यानी ज़ौजैन ख्वाहिश रखती हैं। बहुत अच्छा, आपका शहीद होने का इरादा लगता है। जिंदाबाद भाई साहब, दे दे जी अपने दुआएं। हक च ते कबूल नहीं होनी, अपने हक च ते कबूल नहीं होनी, उन्होंने वास्ते कर दो। ले जनाब इस दफा फिर, लेकिन उसके जो नताइज और असरात होंगे वो फिर आपने जो है, अगर आप दुआ में शामिल होंगे ना वो भी। जो उसके चलें, हम समरात आते हैं ब्रेक के बाद तो इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं। ये खुशगवार लम्हे जो हैं, ये हमारे इस वक्त ईद शो के हैं। अल्लाह करे कि ये लम्हे पायदार रहें और पूरी कौम को भी इन लम्हों के समरात भी मिले। हमारी पूरी कौम, पूरा मुल्क, पूरी मिल्लत लम्हों की खुशगवारियत में अल्लाह उन्हें मुब्तला करे। एक वक्फा यहाँ।